بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے اگر کشمیر میں صورتحال بہتر نہ ہوئی تو جنگ لازم ہو جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اپنی پریس کانفرنس میں دنیا کو خبردار کر دیا۔ پاک بحریہ میں جدید ٹیکنالوجی اور جنگی صلاحیتوں سے آراستہ کارویٹ جنگی جہازوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ بھارت کو چین سے ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑ گئی، چینی وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ پاک افغان چین سہ افریقی اجلاس ہفتے کے روز اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ دو طرفہ بات چیت سے انکار کر دیا، بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے سے متعلق دو ٹوک اعلان۔ فرانس نے علاقائی استحکام اور ایرانی میزائل پروگرام روکنے کے لیے ایران کو $15 ارب کی پیشکش کر دی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران نے کس ملک میں اپنا نیا فوجی اڈہ قائم کر لیا، امریکی ٹی وی چینل نے حیرت انگیز دعویٰ کر دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ اور باؤلنگ کوچ کون ہوگا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور ناظرین کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خبر کے پہلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کشمیریوں کے عوام کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج جدوجہدی آزادی میں کشمیری عوام کے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کی افواج اس کی خود مختاری اور سلامتی کی محافظ ہوتی ہے۔ قومی طاقت کے دوسرے عناصر جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کو روکنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے تو جنگ ہماری خواہش نہیں بلکہ مجبوری ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اور کسی بھی انتہا تک جائیں گے، خواہ اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ پاکستانی عوام، حکومت اور افواج پاکستان پرعزم ہیں اور رہیں گے آخری گولی، آخری سپاہی تک انشاءاللہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل نے اپنی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں بہادر کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کی اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری سانسیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ 72 سال آپ نے بھارتی دہشت گردی کا مقابلہ کیا، آپ کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی جیسے ناپسندیدہ عمل سے تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام ملکی دفاع میں جدید ٹیکنالوجی اور جنگی صلاحیتوں سے آراستہ کارویٹ جنگی جہاز نے شمولیت اختیار کر لی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق منگل کے روز پاک بحریہ کے لیے بنائے جانے والے دوسرے 23 ٹن وزنی جنگی جہاز کارویٹ کی رومانیہ میں لانچنگ کر دی گئی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف سٹاف وائس ایڈمرل اطہر مختار سے مہمان خصوصی نے جہازوں کی تیاری میں ڈامن شپ یارڈ رومانیہ کے تعاون اور صلاحیتوں کی تعریف کی۔ وائس ایڈمرل نے کہا کہ جہازوں کی اس شمولیت سے ملکی بحری سرحدوں کے دفاع اور جنگی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کو چین سے ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑ گئی۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کرنے پر بین الاقوامی سطح پر مسلسل شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسے تازہ ترین دھچکا اس وقت لگا جب چین کے وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کے پیش نظر بھارت کا طے شدہ دورہ ملتوی کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا بھارت کا دورہ شیڈیول تھا، تاہم چین کے وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ اچانک منسوخ کر دیا۔
میڈیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ چینی وزیر خارجہ نے 9 اور 10 ستمبر کو بھارت کا 2 روزہ دورہ کرنا تھا، جبکہ دوسری جانب کشمیری میڈیا سروسز کے مطابق بھارت کے خبرساں ادارے کے مطابق چینی وزیر خارجہ کے دورہ ملتوی کرنے سے رواں سال اکتوبر میں چین کے صدر شی جن پنگ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان طے شدہ ملاقات بھی کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت عالمی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ پاک افغان چین سہ افریقی اجلاس ہفتے کے روز اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی وزیر خارجہ اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی پاک افغان چین سہ افریقی اجلاس کے سلسلے میں پاکستان آئیں گے۔ یہ اہم ترین اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کی افغانستان تک توسیع اس اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں افغان امن اور مفاہمتی عمل پر سہ افریقی مشاورت کی جائے گی۔ افغان مفاہمتی عمل پر اب تک کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، تاہم آپشن موجود ہے۔ ایئر سپیس بند کرنے کا فیصلہ اپنی مرضی اور مناسب وقت پر کریں گے۔ بدھ کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلبھوشن یادو کو عالمی عدالت انصاف کے حکم پر کونسلر رسائی دی۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش نے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے لیے ایئر سپیس بند کرنے کا فیصلہ تاحال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے لیے ایئر سپیس بند کرنے کا آپشن موجود ہے۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ ایئر سپیس بند کرنے کا فیصلہ اپنی مرضی اور مناسب وقت پر کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے معاملے سے متعلق ایک فرانسیسی سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ ایرانی نائب وزیر خارجہ کے زیر قیادت ایک ایرانی وفد نے فرانس کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق مذکورہ ذرائع نے بتایا ہے کہ فرانس کی جانب سے ایک منصوبہ تجویز کیا گیا ہے۔ منصوبے میں ایران کو 15 ارب ڈالر کے قرضے کی پیشکش شامل ہے۔ یہ پیشکش ایران کے ساتھ یورپ کے لین دین کے لیے مالیاتی نظام انسٹیکس کا متبادل ہے۔ اس کی عوض ایرانی علاقے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے حوالے سے اپنے کردار اور اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام پر روک لگانا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ دورہ پاکستان پر پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کے طیارے نے نور خان ایئر بیس پر لینڈنگ کی، جہاں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دونوں رہنماؤں کا شاندار استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے دورے کو نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد مہمان وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے ساتھ بھی اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں مقبوضہ کشمیر کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کو مکمل طور پر خارج الامکان قرار دیا ہے۔ فرانسیسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب میں صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اصولی طور پر 2 طرفہ مذاکرات کے خلاف ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے خطاب کے دوران یہ اعلان بھی کیا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدے کے حوالے سے جاری مذاکرات کے جمعرات تک کوئی نتائج نہ برآمد ہونے کی صورت میں ایران آنے والے دنوں میں 2015 میں طے پانے والے اس تاریخی معاہدے کی مزید شرائط سے دستبردار ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی ٹی وی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران شام میں اپنے ہزاروں فوجیوں کو رکھنے کے لیے ایک نیا فوجی اڈہ قائم کر رہا ہے۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے شام میں ایک نیا فوجی اڈہ قائم کیا ہے، جسے امام علی کمپلیکس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فوجی اڈہ مکمل خاموشی اور رازداری میں مکمل کیا گیا ہے اور اس کی تکمیل کی تمام تر زیر نگرانی پاسداران انقلابی سمندر پاور کارروائیوں کی ذمہ دار القدس ملیشیا کی طرف سے کی گئی۔ امریکی ٹی وی چینل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ
اس کے پاس مغربی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے فراہم کردہ مصدقہ اطلاعات ہیں۔ اس اڈے کے بارے میں معلومات کے ساتھ سیٹلائٹ کی مدد سے اس کی تصاویر بھی حاصل کی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق ٹیسٹ کرکٹر مصباح الحق کو قومی کرکٹ ٹیم کا 3 سال کے لیے ہیڈ کوچ مقرر کر دیا، جبکہ وقار یونس نئے بولنگ کوچ ہوں گے۔ تاہم بیٹنگ کی کوچ کی تقرری بعد میں کی جائے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔